السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم شروع کرتے ہیں قرآن کلاس میں انٹروڈکشن کے حوالے سے۔ میں آپ کو ایک خوشخبری سناتی ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے وہ خوشخبری، میں نے نہیں دی، کسی مولوی نے بھی نہیں دی، عام ہستی نے نہیں دی خوشخبری، بہت پیاری خوشخبری ہے۔ کوشش کیجئے کہ اس خوشخبری کو اپنے دل کا حصہ ہم بنا لیں، اپنے عمل کا حصہ بنا لیں۔ خوشخبری کیا ہے؟ آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس شخص کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے یہ۔ گویا میں ہم اب کن لوگوں میں شامل ہونے جا رہے ہیں جن سے اللہ نے کیا کیا ہے؟ اللہ نے بھلائی کا ارادہ کر دیا۔ الحمدللہ، یہ چھوٹی بات تو نہیں ہے۔ دیکھیں، دنیا کے لیے بہت سے لوگ چنے جاتے ہیں، بڑے بڑے معاملات جو ہیں وہ ہوتے ہیں، بڑے بڑے معاملات ہوتے ہیں، اور دیکھا جاتا ہے کہ کسی کو اچھا عہدہ مل گیا، کسی کو نیک اولاد مل گئی، کسی کو کچھ مل گیا، کسی کو کچھ مل گیا، ایسے نہیں ہوتا ہے نا۔ اللہ جن پہ نظر کرم فرماتے ہیں، اللہ جن پہ ظلم فرماتے ہیں، اللہ کیا کہتے ہیں کہ جی دین کی سمجھ دے گی، دین سیکھنے سمجھنے کی طرف مائل کرتی ہے۔ الحمدللہ، اللہ کا احسان، اللہ ہمیں اپنے شکر گزاروں میں شامل فرمائے، اللہ تعالیٰ آسانیاں کرے۔ اچھا، تو اب آپ دیکھیے کہ اللہ نے قرآن پاک کو خود القرآن مجید کہا ہے، یعنی اللہ نے قرآن کو خود قرآن میں جو انٹروڈیوس کروایا وہ کس لفظ سے کروایا؟ القرآن مجید سے۔ پھر اللہ نے اس کو مبارک کتاب کے نام سے انٹروڈیوس کروایا، موسٹ اوتھینٹک کتاب، بادشاہوں کے بادشاہ کی کتاب۔ آپ دیکھیں کہ جس کتاب کو اللہ قیمتی کتاب کہہ رہے ہیں، جس کلام کو اللہ قیمتی کلام کہہ رہے ہیں، جس کتاب کو اللہ برکت والا کلام کہہ رہے ہیں، پھر وہ ہماری زندگیوں میں کہاں ہونا چاہیے؟ بتائیے، ٹاپ پریورٹی پر یا سیکنڈ نمبر پہ؟ ٹاپ پریورٹی پہ ہونا چاہیے نا۔ آپ دیکھیے کہ ہم دنیا میں بہت ساری باتیں کرتے ہیں، بہت سارے جملے بولتے ہیں، ہم کہتے ہیں گاڑی مبارک، گھر مبارک، پھر ہم کہتے ہیں رمضان مبارک، پھر ہم کہتے ہیں عید مبارک، اس طرح کے بہت سارے جملے بول رہے ہوتے ہیں نا زندگی میں، بہت یوز ٹو ہوتے ہیں ان جملوں کے۔ دنیاوی نعمتوں کے حوالے سے مسلسل ہم کچھ نہ کچھ مبارک باتیں دے بھی رہے ہوتے ہیں اور لے بھی رہے ہوتے ہیں۔ اللہ نے جس چیز کو مبارک کی وجہ قرار دیا، جس چیز کو بابرکت قرار دیا، وہ قرآن پاک ہے۔ تو آپ سب کو مبارک، یعنی میں کیا کہتی ہوں؟ آپ سب کو مبارک، ہمیں مبارک، قرآن سیکھنے کا یہ سفر مبارک، اس کا آغاز مبارک۔ کیوں یہ مبارک بات کیوں ہے؟ یہ خوشی کیوں ہے کہ اللہ کے کلام سے ہم جڑ رہے ہیں۔ اللہ نے ہمیں ایک موقع دیا۔ ہم کون؟ ہم کس گروپ میں جا رہے ہیں شامل ہونے؟ الحمدللہ سب سیکھنے سکھانے والے لوگ ہیں، یقیناً مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئے ہیں۔ قرآن تو الحمدللہ ہماری بہت امپورٹنٹ کتاب ہے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ ہم اس کو غور و فکر کے ساتھ پڑھنے جا رہے ہیں، اس کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، اس کو سمجھنے جا رہے ہیں، تو یہ تو بہت برکتوں والا سفر ہے جس کا ہم نے آغاز کر دیا۔ الحمدللہ، اللہ کا احسان ہو گیا۔ اب اس سفر میں ہمیں انشاءاللہ تعالی آپ جب جڑیں گے آپ دیکھیں گے کہ ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ سب سے زیادہ چیز نالج تو ہے ہی، نالج تو گین کریں گے ہی، لیکن نالج اور انفارمیشن اتنی زیادہ میٹر نہیں کرتی جتنی زیادہ چیز میٹر کرتی ہے کہ ہم اس کو اپنے عمل کا حصہ بنائیں، ہم اس کے اوپر غور و فکر کریں، ہم قرآن کو لے کر سوچیں سمجھیں، بالکل ویسے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہمیں نظر آتا ہے کہ جب آپ پاک قرآن پڑھ رہے ہوتے تھے نا تو آپ ہر آیت کے اوپر ٹھہرتے تھے، جو
رحمت کی آیت ہوتی تھی آپ اس کے اوپر اللہ سے رک کر رحمت مانگتے تھے. جہاں عذاب کی آیت ہوتی تھی اللہ تعالیٰ رک کر اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رک کر اس پہ پناہ مانگا کرتے تھے. یعنی یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ سے پتہ چلتی ہیں. یہ کب آتی ہیں چیزیں روٹین میں؟ جب ہم کسی چیز کو سمجھ رہے ہوتے ہیں, اس کو گہرائی میں جا کر دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو آپ کا تعاون, آپ کی کوآپریشن جو ہمیں چاہیے, جو چیز بہت زیادہ ضروری ہے, نمبر 1 کہ اللہ سے رو رو کر گڑ گڑا کر دعائیں مانگنے کی ضرورت ہے. کوشش کر لیجئے ہو سکے تو 2 رکعت نفل حاجت پڑھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہم اپنے دنیاوی معاملات کے لیے تو بہت تڑپ کر بلک کر آپ سے مانگتے ہیں, یہ دے دے وہ دے دے, اتنی کمیاں ہیں, اتنی محرومیاں ہیں, یہ دکھ ہے وہ دکھ ہے, کاروبار نہیں چل رہا, بچے پڑھائی میں نہیں آگے جا رہے, جابز نہیں مل رہی ان کو, رشتے نہیں ہو رہے, اللہ تعالیٰ فلاں نہیں ہو رہا. یہ کتنا بلکتے ہیں نا, تڑپتے ہیں, روتے ہیں, پریشان ہوتے ہیں. تو یہ قرآن بھی تو ہمارا اپنا ہے, یہ میرے اور آپ کے لیے ہے نا. تو مجھے یہاں پہ بھی اللہ کے سامنے تھوڑا سا اپنی تڑپ کو شو کرنا ہے, اپنے ایکچوئل شوق کو شو کرنا ہے, اپنی محبت کا سچے دل سے اللہ کے سامنے اظہار کرنا ہے, اقرار کرنا ہے کہ اللہ اس سفر کا آغاز کیا, آپ ہاتھ تھام لیجئے, آپ پکڑ لیجئے, آپ اس سفر کو مبارک بنا دیجئے, آپ اس سفر کو رحمتوں والا سفر بنا دیجئے, آپ اس سفر کو آسان بنا دیجئے. اللہ مشکلات تو ایسی ہیں کہ جو چاروں طرف سے مجھے گھیرے ہوئے ہیں, وقت ہے کہ وہ میرے پاس نہیں مینج ہوتا, باقی سارے کاموں کے جتنے میرے کام ہیں نا زندگی کے اور ارد گرد کے میرے رشتے ہیں, وہ ڈنڈے کے زور سے مجھ سے مینج کرواتے ہیں میری روٹین کو. اللہ تعالیٰ یہ تو نے چونکہ مجھے آپشنل دیا ہوا ہے نا معاملہ, تو اللہ تعالیٰ اس معاملے میں آ کر میں فیل ہو رہی ہوں, آپ میرا ہاتھ پکڑیے, آپ مدد کیجیے. اللہ تعالیٰ گھر کے مسائل ہیں, بچوں کے مسائل ہیں, صحت کے مسائل ہیں. اب جو لوگ آ رہے ہیں براہ راست, اب موسٹلی لوگ آپ دیکھیں گے کہ آنے جانے کا بہت بڑا مسئلہ ہے, پک اینڈ ڈراپ کا مسئلہ بنا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ میرا یہ مسئلہ حل کیجیے. آپ یقین کیجئے کہ 2 رکعت نفل اور اللہ سے دعا, اور جب گاہے بگاہے جب ٹائم ملے اپنی دنیاوی ضرورتوں کی جو دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں اس میں ایک ٹاپ پریورٹی پہ ہم یہ دعا کر لینا, انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیے گا کہ اللہ کی مدد کیسے ہمارے شامل حال ہوتی ہے. ٹھیک, ایسا نہ ہو کہ میں گھبرا کر مشکلات سے پریشان ہو کر چھوڑ چھاڑ کر بیٹھ جاؤں. نہیں, اللہ تعالیٰ اب یہ جو سفر آپ نے شروع کروایا ہے نا, اللہ تعالیٰ مجھے بہترین نیت کے ساتھ, نہ صرف آپ کی رضا کے لیے, آپ کا انٹروڈکشن حاصل کرنے کے لیے اللہ اس سفر کو شروع کرنا چاہتی ہوں. اللہ آپ میرے لیے آسان کر لیجیے, انشاءاللہ آسانیاں ہوں گی. اور میں یہاں پہ رک کر پھر ایک اور بات, ضروری بات, کہ دیکھیں ممکن ہے کہ آپ میں سے بہت سارے لوگوں کو میرا سٹائل, میرے پڑھانے کا انداز میں بھی نہ پسند آئے. دیکھیں ہر بندے کا اپنا ایک مائنڈ ہوتا ہے نا, ٹھیک ہے, تو مجھ سے نہ صحیح کسی اور سے صحیح کوئی اور ٹیچر لیجئے, لیکن پلیز قرآن کے ساتھ جڑ جائیے. جہاں سے آپ کو قرآن کا نالج مل رہا ہے نا, جہاں آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ یہ چیز مجھے اچھی مل رہی ہے, قرآن سے ریلیٹڈ مل رہی ہے, قرآن کے ایگزیکٹ معنی اور مفہوم کے مطابق مل رہی ہے, یہ بہت ضروری بات ہے. اللہ مجھے اس ٹیچر سے ملوا دیجیے. یعنی اپنی دعاؤں میں یہ دعا بھی شامل کر لیجیے. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں, آپ کا پرسنل ایکسپیرینس ہوگا کہ جب ہم اچھا ڈاکٹر ڈھونڈنا چاہتے ہیں نا, تو ہمیں شہر میں بیسٹ ڈاکٹر مل جاتا ہے, اس بیماری کا مل جاتا ہے نا. حالانکہ 1000 ڈاکٹر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, 1000 میڈیکل اسپیشلسٹ ہوتے ہیں, 1000 ہارٹ کے ڈاکٹر آپ کو ملتے ہیں, لیکن ہمیں اپنی پسند کا ڈاکٹر مل جاتا ہے. اگر ہم اسکول ڈھونڈنا چاہتے ہیں بچوں کے, تو ہم سٹی کے بیسٹ اسکول تک پہنچ جاتے ہیں نا. تو یہ کیسے ممکن ہے
کہ اگر ایک ٹیچر سے ہمارا دل مطمئن نہیں ہو رہا تو ہم کسی اور ٹیچر کو ڈھونڈیں اور بیسٹ ٹیچر تک ہم نہ پہنچ سکتے ہیں نا. اس میں بھی کس کی مدد ہمیں شامل حال ہوگی؟ کس کی مدد مانگنی ہوگی؟ اللہ کی. اللہ مدد فرمائیں گے. لیکن مدد تو مانگنی ہے، اپنی شوق اور طلب کا اظہار کرنا ہے. یہ نہیں کہ بیٹھے رہیں بس ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے، وہ جی ٹیچر ہی اچھا نہیں ملا تھا، وہ جی مولوی تو پتہ نہیں کون کون سے قصے کہانیاں سناتے تھے، وہ جی فلاں معاملہ ایسے ہوتا تھا، وہ جی وقت کی بہت کمی تھی. جو بھی تھا، جو کام میرے اور آپ کے ذمے ہے وہ مجھے اور آپ کو کرنا ہی کرنا ہے. کلیئر ہو گئی یہ بات؟ اچھا، ایک اور خوشخبری سناتی ہوں آپ کو. آج میں نے نا ساری خوشخبریاں، ساری مبارک باتیں ہوتی ہیں نا جو، اس کی باتیں اکٹھی کی ہوئی ہیں حدیث کی روشنی میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں میں نے اکٹھی کی ہوئی ہیں تاکہ ہمیں تھوڑا سا شوق زیادہ پیدا ہو اور تھوڑی انکریجمنٹ ہمیں ملے کہ ہمیں کرنا کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص علم دین کی تلاش میں کسی راستے پر چلے گا تو اللہ اس کے لیے اسے جنت کے راستے پر لگا دیتا ہے. یعنی دین کی تلاش میں جب آپ چلتے ہیں، نکلتے ہیں، ایفرٹ کرتے ہیں. اب جو زوم پہ بیٹھے ہیں انہوں نے ٹائم مینج کیا، زوم کے لیے اپنا نیٹ کنیکشن کا بندوبست کیا، زوم کو آن کیا. یہاں آنے والے تو خیر بہت ایفرٹ کر کر چلے، گھر سے نکل کر آ رہے ہیں. بہت زبردست بات ہے، یہ بہت اللہ کا احسان ہو گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اسے جنت کے راستے پر لگا دیتا ہے. یہ آپ کو بتاؤں دنیا کے سب راستوں سے قیمتی، بہترین اور خوبصورت راستہ ہے علم کا راستہ، اور قرآن جیسے علم کا راستہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک فرشتے طالب علم کی خوشی کے لیے اپنا پر بچھا دیتے ہیں، پر بچھاتے ہیں. وی وی آئی پی پروٹوکول ملتا ہے. جیسے کوئی اسپیشل گیسٹ کہیں پہ آتے جاتے آپ نے دیکھے ہوں گے نا، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ریڈ کارپیٹس بچھائی جاتی ہیں ان کے استقبال کے لیے. ریڈ کارپیٹ شو کرتی ہے کہ یہ مہمان بہت ہائی کیٹیگری کا ہے، بہت اعلیٰ کیٹیگری کا یہ مہمان ہے. اللہ کے مہمان کون ہیں؟ اللہ کے لیے وی وی آئی پی لوگ کون ہیں؟ جو اس کے دین کا علم حاصل کرنے والے ہوتے ہیں، اچھی نیت، اچھے شوق، اچھے ارادوں کے ساتھ. اللہ ہمیں بھی بنائے ایسا اسٹوڈنٹ کہ ہم روز گھروں سے نکلے، ہم روز آ کر بیٹھیں، ہم روز زوم آن کریں، ہم روز واٹس ایپ پر وقت نکال کر سنیں اور اللہ کے فرشتے ہمارے لیے ریڈ کارپیٹ بچھا رہے ہوں. لیکن افسوس یہ ہے، المیہ ہمارا یہ ہے کہ چونکہ ہمیں وہ ریڈ کارپیٹ اپنے لیے بچھی ہوئی ظاہری آنکھوں سے نظر نہیں آتی نا، اس لیے ہمیں یقین بھی نہیں آتا ان باتوں کے اوپر. اور پھر ہم ان کاموں کو کم اہم یا یعنی کہ پریورٹی پہ دوسرے نمبر پہ رکھ کر اس کو ہم تھوڑا سائڈ پہ کر دیتے ہیں. دل میں سوچ رہے ہوتے ہیں ہاں ہمیں وقت دینا چاہیے، ہاں ہمیں کرنا چاہیے، ہاں ہمیں آنا چاہیے، ہاں ہمیں سننا چاہیے، ہاں ہمیں بیٹھنا چاہیے، لیکن وہ بات نہیں ہوتی جو کہ ہونی چاہیے. اللہ ہمیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو اپنی زندگیوں کا حصہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے دل کی آنکھوں سے دیکھیں اور فیل کریں کہ فرشتے یقیناً، کیونکہ سب سے سچی بات تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ ریڈ کارپیٹ بچھا رہے ہوں گے. ہمارے ریڈ کارپیٹ بھی اپنے پر بچھا رہے ہوں گے، اور فرشتوں کے پر وہ کیا شان کی بات ہے. ریڈ کارپیٹ تو کچھ بھی نہیں ہے اس کے مقابلے میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین اور آسمان کی ساری مخلوق عالم کی بخشش کے لیے دعا کرتی ہے. یعنی جو علم سیکھ جاتا ہے پھر اس کے لیے دعائیں ہو رہی ہوتی ہیں، حتیٰ کہ پانی کے اندر مچھلیاں بھی. کتنا بڑا آنر ہے نا جو اللہ ایک اسٹوڈنٹ کو اور ایک صحیح ٹیچر کو عطا فرماتے ہیں. اللہ یہ آنر ہمیں بھی عطا فرمائے. اللہ اس آنر سے ہمیں محروم نہ کرے. بس ہم اپنی زندگی کے آخری سانس تک جڑے رہیں، سیکھتے رہیں، سمجھتے رہیں، آگے بڑھتے رہیں اور اللہ سے رحمتیں پاتے رہیں، اللہ کے وی وی آئی پی پروٹوکول کا حصہ سمیٹتے رہیں. آمین ثم آمین. ایک اور حدیث سنیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے
میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں. بندہ جیسا میرے بارے میں گمان کرتا ہے میرا معاملہ بھی بندے کے ساتھ ویسا ہی ہوتا ہے. جب بندہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں. وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے اپنے جی میں یاد کرتا ہوں. اگر وہ مجھے جماعت میں یاد کرتا ہے, لوگوں کی محفل میں یاد کرتا ہے, تو میں بھی اسے اس سے بہتر جماعت میں یاد کرتا ہوں, یعنی فرشتوں کی جماعت میں. اب میں اور آپ کہاں بیٹھے ہیں؟ کس محفل میں بیٹھے ہیں؟ کن کے حصار میں بیٹھے ہیں؟ کنہوں نے ہمیں گھیرا ہوا ہے؟ فرشتوں نے. اور ٹھیک این اس وقت ان لمحوں میں کون ہمیں یاد کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ. اس بات پہ یقین لے کر آنا, اللہ سے کہنا اللہ مجھے یقین دے دے اس بات کا. جب مجھے یقین ہو گیا نا کہ یہ لمحات تو وہ ہے کہ جب اللہ مجھے یاد کرتا ہے, باقی 24 گھنٹوں میں مجھے نہیں پتا اللہ مجھے یاد کرتا ہے کہ میں اللہ کی اس لسٹ میں ہوتی ہوں کہ جہاں پہ اللہ نے اپنی رحمت سے لوگوں کو دور کیا ہوتا ہے, مجھے نہیں پتا. لیکن یہ وہ گھڑیاں ہیں قرآن کے ساتھ جڑنے والی گھڑیاں, یہ وہ لمحات ہیں کہ جہاں اللہ فرشتوں کی محفل میں اپنے ان بندوں کا ذکر فرما رہے ہوتے ہیں کہ جو وہاں پہ بیٹھ کر اللہ کو یاد کر رہے ہوتے ہیں. سبحان اللہ. اللہ ہمیں توفیق دیے رکھے, ہم جڑے رہیں, اللہ ہر روز ہمارا ذکر فرماتے رہیں. اور آپ اس طرح کی حدیث پڑھیں گے نا تو بہت ساری آپ کو حدیث ملیں گی کہ فرشتے بھی ویٹ کر رہے ہوتے ہیں ہر روز, جہاں پہ ایک جگہ اس کو اسپیشل کر لیا جاتا ہے نا اللہ کے ذکر کے لیے. آپ گھر میں کر رہے ہیں, کوئی جگہ آپ نے بنا لی, آپ محفل میں کر رہے ہیں, اکٹھے ہو کر بیٹھے ہیں, آپ نے ایک روز روٹین بنا لی نا. اب یہ کہ انشاءاللہ جو ہم نے سفر شروع کیا ہم نے اپنے ایک ٹائم رکھ لیا کہ جی یہ 1.25 گھنٹہ ہمارا ہے منگل بدھ اور جمعرات کو. یقین کیجئے اس ٹائم کا فرشتے بھی انتظار کریں گے, وہ بھی سنتے ہیں اللہ کے ذکر کو, وہ بھی ان بندوں کو نوٹ کر رہے ہوتے ہیں, وہ بھی ان بندوں کے لیے خیر اور برکتیں لکھ رہے ہوتے ہیں. اس قدر احسان ہے اللہ کا. وہ تو بہت مہربان رب ہے, وہ تو اپنی رحمت دینے کے بہانے ڈھونڈ رہی ہوتی ہے. اللہ توفیق عطا فرمائے. پھر حدیث قدسی کا اگلا ٹکڑا کیا ہے کہ اگر کوئی مجھ سے قریب ہونے کے لیے ایک بالشت آگے بڑھتا ہے تو میں اس سے قریب ہونے کے لیے 1 ہاتھ آگے بڑھتا ہوں. اگر کوئی میری طرف 1 ہاتھ آگے بڑھتا ہے تو میں 2 ہاتھ آگے بڑھتا ہوں. اب اللہ کے ہاتھ, اللہ کا بڑھنا, یہ سب امور متشابہات میں سے, ہمیں اس کے پیچھے نہیں پڑنا. ہاں بس ہمیں یہ بات سمجھ لینی ہے کہ جب ہم 1 بالشت آگے جا رہے ہیں اللہ 2 آ رہا ہے, ہم 1 قدم چل رہے ہیں وہ 2 قدم آ رہا ہے. اور اگر ہم چل رہے ہیں نا, چل رہے ہیں تو وہ کیا کر رہا ہے؟ سبحان اللہ, دوڑ رہا ہے, دوڑ کر آ رہا ہے. تو میرا اور آپ کا چلنا, میرے اور آپ کا ایفرٹ کر کے قرآن کے لیے بیٹھنا کیا ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ اللہ تعالیٰ اس کو لکھیں گے نہیں, اس کو اجر کا حصہ نہیں بنایا جائے گا؟ بنایا جائے گا نا. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. تو انشاءاللہ ہم بہت اچھے جذبوں, اچھی نیتوں, اچھے ارادوں, اچھی کوششوں کے ساتھ صرف اللہ کی خاطر اپنے اس سفر کا آغاز کرنے جا رہے ہیں. اور ہم اس بات کا پورا یقین رکھتے ہیں کہ جو خبر ہمارے نبی نے ہمیں دی, یقیناً رب کی رحمتیں, رب کی برکتیں, رب کی عنایتیں ہماری طرف دوڑ رہی ہوں گی. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرماتے ہیں. سورہ فاتحہ کا پراپر باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے ہم چند منٹوں میں ایک چیز کو جانیں گے کہ اللہ کا ہمارے بارے میں, اپنی مخلوق کے بارے میں پلان کیا ہے. اللہ کریشن پلان ہمارے بارے میں وہ کیا ہے. یاد رکھیے کہ اللہ نے جنت کے نام سے بہت خوبصورت انتہائی قیمتی دنیا تخلیق کی. یعنی کون سی دنیا تخلیق کی اللہ نے؟ جنت. یہ دنیا نہیں,
جنت بنائی ہے، بہت خوبصورت دنیا بنائی ہے اللہ نے، جس کے بارے میں قرآن ہم پڑھیں، احادیث مبارکہ ہم دیکھیں، اس قدر خوبصورت باتیں ملتی ہیں ہمیں. میرے پاس اس وقت ٹائم نہیں ہے، ہم اپنے لیکچر سے بہت دور نکل جائیں گے. جو مستند احادیث ہیں کہ بندہ جب پڑھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اے کاش میری آنکھیں یہاں بند ہوں اور جب میں آنکھیں کھولوں تو میں اس جنت میں بیٹھی ہوں. اتنی خوبصورت جگہ، احادیث پڑھ کے قرآن پڑھ کے اتنی انکریجمنٹ بندے کو ملتی ہے. موٹی موٹی باتیں میں آپ کو احادیث کی روشنی میں بتاتی ہوں. حدیثیں تو میں نہیں اب یہاں پہ رکھ سکتی، وہ آپ کے پاس کبھی ٹائم ہوا تو ضرور پڑھیے گا. ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہاں نہ موت ہے، نہ وہاں پہ بڑھاپا ہے، نہ وہاں بیماری ہے، نہ وہاں پہ کوئی غم ہے، نہ وہاں پہ کوئی پریشانی ہے، نہ وہاں پہ کوئی محرومی ہے. ٹھیک، اور وہاں پہ ہے کیا؟ لازوال ابدی عیش، ابدی بادشاہی، ہمیشہ کی بادشاہی. بادشاہی میں نے عام زندگی نہیں کہا، بادشاہی والی زندگی کا ہے. اور بادشاہوں کی زندگی کیا ہوتی ہے؟ تھوڑا سا امیجن کیجئے اپنے ذہن کے اندر. مکمل عیش، مکمل آرام، خوشیاں ہی خوشیاں، سہولتیں ہی سہولتیں، آسانیاں ہی آسانیاں، اور اطمینان. ٹھیک، اتنی خوبصورت جگہ. ہمارا المیہ یہ کہ جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا نا کہ ایک تو ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا ان سارے کاموں کے لیے. ٹھیک، دوسرا یہ المیہ ہمارا کہ ہمیں ان چیزوں کا وہ یقین نہیں ہے. یقین آ جائے نا تو ہم اس دنیا کو جنت بنانے کی فکر میں جو لگے رہتے ہیں نا، یہاں جو ہم ہر وقت پریشان رہتے ہیں، فلاں مل جائے، یہ مل جائے، وہ ہو جائے، یہ آ جائے. ٹھیک ہے، کوشش کرنی ہے ایک مناسب حد تک، لیکن اتنا نہیں کہ خود کو پاگل کر دیں، ہم پریشان کر دیں. کیا ہے؟ دنیا کو جنت بنانے کی بجائے اپنی وہ جو ہمیشہ کی جنت ہے نا، اس کے لیے مجھے اور آپ کو ایفرٹ کرنی ہے. یعنی اب میں آپ کو اللہ کا کریشن پلان بتا رہی ہوں نا، تو ہم نے کیا جانا کہ اللہ نے ایک جنت نام کی جگہ بنائی. ایک جگہ ہے انتہائی خوبصورت ہے. وہاں پہ ہوگا کیا کیا؟ یہ چیزیں جو میں نے آپ کو بتائیں. وہاں پہ کیا نہیں ہوگا جو اس دنیا میں سب سے زیادہ ہے؟ غم، دکھ، پریشانیاں، تکلیفیں. آپ جو مرضی کر لے، بادشاہوں کے گھر میں بھی پیدا ہو جائے، ان چیزوں سے انسان جان نہیں چھڑا سکتا. تو پھر دیکھنا ہے نا کہ پھر ان چیزوں کو کیسے ہینڈل کرنا، وہ قرآن ہمیں بتائے گا. انشاءاللہ آگے چل کر ہم پڑھیں گے. اب اللہ نے اس دنیا میں جس مخلوق کو رکھنا ہے وہ کون سی مخلوق ہے؟ اللہ بتائیے. اربوں مخلوقات ہے اللہ کی. کس مخلوق کو اللہ نے جنت میں بسانا ہے؟ ہم انسانوں کو. بالکل. اور یہ نہیں کہ اللہ نے وہ ماسٹر پیس جنت پیدا کی، بنائی، تخلیق کی، اب وہاں پہ سب انسانوں کو لے جائیں گے اٹھا کے اللہ تعالیٰ. ایسا ہوگا؟ ایسا نہیں ہوگا. نہیں، ایسا نہیں ہوگا. بلکہ اللہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ میرٹ کی بنیاد پر وہاں رہنے کے لیے انسانوں کا، یہ جو انسان ہے نا دنیا میں، ان کی سلیکشن کر رہے ہیں. یعنی وہاں اس جنت میں ماسٹر پیس جنت جو اللہ کی ہے، اس میں ماسٹر پیسز لوگوں کی سلیکشن ہو رہی ہے. ہر بندہ جنت میں نہیں جائے گا. کون جائے گا؟ جو اس کرائٹیریا پر پورا اترے گا. جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ ہمیں بچے کو فلاں ادارے میں داخلہ کروانا ہے، تو اب وہاں پر داخلے کے لیے 5 شرائط ہیں. اب بچے کے اندر 4 شرائط ہیں، ایک نہیں ہے تو اسے داخلہ نہیں ملے گا. اللہ کی جنت کے لیے بھی ایک میرٹ ہے. وہ میرٹ کیا ہے؟ یاد رکھیے، اس میرٹ کو جاننے کے لیے، اس میرٹ کو سیکھنے کے لیے، اس میرٹ کے پیچھے بھاگنے کے لیے، اس میرٹ کو حاصل کرنے کے لیے قرآن کی یہ کلاس شروع کی جا رہی ہے. یعنی ہمارے کچھ گولز ہیں نا،
یہ تو نہیں کہ بس ہم آئے اللہ اللہ کیا جھومے جھامے قرآن کی بات سنی یہ جا تو وہ جا، نہیں، مجھے اور آپ کو دیکھنا ہے کہ مجھے اس میرٹ کو ایک تو سیکھنا ہے، سیکنڈ مجھے اس کے اوپر عمل کرنا ہے، پھر مجھے دوسروں تک اس پیغام کو پہنچانا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ میرٹ اس کی شرائط میری زندگی میں نہ ہو اور میں اس جنت کو پانے سے محروم رہ جاؤں. سمپل سی بات ہے نا. ایسا نہ ہو کہ میں محروم رہ جاؤں، کیونکہ یہ محرومی کوئی عام محرومی نہیں ہے، یاد رکھیے. یہ محرومی میری زندگی کی اللہ نہ کرے، ہم میں سے ہر ایک کی زندگی کی اللہ نہ کرے، سب سے بڑی محرومی، سب سے بڑی بدنصیبی ہے، سب سے بڑی بدبختی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے اس بات سے. اللہ ہمیں کبھی بھی ان لوگوں میں شامل نہ کرے کہ ایک تو اللہ ان لوگوں سے بھلائی کا ارادہ کر کے ان کو اپنے دین کی طرف لائیں اور ادھر سے وہ لوگ اس کو اگنور کر کے کسی اور چیز کی طرف چل پڑے اور اس میرٹ کو سیکھنے سمجھنے کا عمل ہم چھوڑ دیں. میں آپ کو بار بار پھر یہاں رک کر توجہ دلاؤں گی کہ میں نہیں تو کوئی اور صحیح. اس سفر کو شروع کیجیے، اس سفر کو جاری رکھیے. ساری زندگی یا قرآن سیکھنے والے بنے یا قرآن سکھانے والے بنے. اور یاد رکھیے کہ یہ جو اصول ہے نا اللہ نے قرآن میں بتا دیا کہ اس میرٹ پر کیسے پورے اترو. سنی سنائی باتوں کو دھیان نہیں دینا کہ جی وہ میں نے فلاں سے سنا تھا، فلاں نے بتایا تھا، فلاں آیا تھا، فلاں جگہ پڑھا تھا. بھی جو مرضی آپ سنیں اور پڑھیں، قرآن کو پڑھیے الحم سے ناس تک، پھر آپ کو پتا چلے گا. یہ بالکل ایسے ہے کہ جیسے آپ دیکھیں آپ کے بچے کا کوئی بہت امپورٹنٹ پیپر ہو نا، ٹھیک ہے، پیپر بھی ایسا ہے کہ جس پہ اس کے کیریئر کا فیصلہ ہونا ہے، ایسا کوئی پیپر ہے اس بچے کا. آپ کو کہیں سے خبر ملتی ہے کہ جی پیپر تو کینسل ہو گیا، آپ کیا کریں گے؟ اس بات پہ یقین کر کے بیٹھ جائیں گے؟ کیا کریں گے؟ آپ دیکھیں گے نا، آپ 4 جگہوں سے پتہ کریں گے خبر سچی ہے خبر جھوٹی ہے. کہیں ایسا تو نہیں ہو گیا کہ میں اس بات پہ بیٹھ جاؤں اور بے شک وہ کسی میری بہت قریب ترین ہستی نے، بہت نیئرسٹ نے مجھے خبر دی ہو، اور میں ایسا نہ ہو کہ میرے بچے کا پیپر رہ جائے اور پھر اس کا کیریئر خراب ہو جائے، اس کا سال خراب ہو جائے اور وہ اتنا بڑا نقصان ہو جائے. ہم کبھی بھی سنی سنائی بات کو لے کر یہ بات نہیں مانیں گے کہ کل پیپر کینسل ہو گیا. 10 بندوں سے ہم کم از کم کلیئر کریں گے، ہے نا ایسی بات؟ ٹھیک ہے نا. تو اب آپ دیکھ لیجئے اللہ نے ایک بریکنگ نیوز دے دیا. اللہ نے دے دی ایک بریکنگ نیوز، ایک خبر اللہ نے دے دی کہ میں جنت کے رہائشی چن رہا ہوں. جنت میں رہنے والوں کا چناؤ ہو رہا ہے، سلیکشن ہو رہی ہے، اور سلیکشن ان پوائنٹس کی وجہ سے ہوگی. یہ میرٹ ہوگا، یہ اللہ نے بتا دیا. یہ کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے، یہ عام اعلان ہو گیا. اور ہوا کہاں ہے؟ قرآن میں لکھا ہوا موجود ہے. جیسے آئین ہوتا ہے نا ہمارے پاس، لکھا ہوا موجود ہوتا ہے. آئین کے ایک شک کے اگینسٹ نہیں ہم جا سکتے. یہ تو قرآن ہے، آئین کہاں اور قرآن کہاں؟ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا. لہٰذا سنی سنائی باتوں پہ مت جائیے. اللہ نے ہمیں جو موقع دیا الحم سے والناس تک قرآن سیکھنے سمجھنے کا، ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ایک لیکچر بھی مس نہ ہو. لیکن دیکھیں ہم انسان ہیں نا، تو جینون جو پرابلمز ہیں وہ ہمارے ساتھ لگی ہوئی ہیں. ہوتا کیا ہے کہ بعض دفعہ انسان بیمار ہے، کچھ ہے، نہیں سن پاتا. لیکن الحمدللہ واٹس ایپ پہ سب لیکچرز کا ریکارڈ موجود ہے. آپ کا لیکچر مس ہوا ہے، کوشش کیجئے کہ اس کو انسان سن لے اور پھر اس کے مطابق انسان آگے چل پڑے. ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد جیسے میں نے ابھی آپ کو کہا کہ اس میرٹ پر پورا اترنے کے لیے جو چیز ہماری بھرپور مدد کرے گی وہ ہماری دعائیں ہوں گی. جتنا تڑپ تڑپ کر مانگیں گے، کہتے ہیں نا جہاں چاہ وہاں راہ. پھر اگر ہم اپنا شوق شو کریں گے
اللہ تعالیٰ بھی انشاءاللہ تعالیٰ ہمارا ہاتھ تھامیں گے. پھر اس کے ساتھ ساتھ جو مجھے اور آپ کو کرنا ہے کام، کچھ کام کرنے کے ہے نا، ہمارے کرنے کے کام ہے کہ ہم کوشش کریں کہ دھیان سے قرآن کا لیکچر سننے کا ٹائم مینج کریں. بس جیسے ہم اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہوتے ہیں تو جتنا اس کا امپورٹنٹ کوئی ٹیسٹ ہوتا ہے، اس کی پڑھائی ہوتی ہے، اس کو ہوم ورک کروانا ہوتا ہے، تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ارد گرد شور نہ ہو، ڈسٹربنس نہ ہو، اور ہم بیٹھ کر پورا ٹائم اپنے بچے کو وہ چیز کروائیں. ایسے کر رہے ہوتے ہیں نا. تو قرآن کے لیے بھی مجھے اور آپ کو تھوڑا سا اس طرح سے ٹائم مینج کرنا ہے. نوٹ کیجئے قرآن کا لیکچر اپنے پاس. جو قرآن میں یہاں پہ آپ کلاس میں لوگ آ رہے ہیں تو یہاں تو میں آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ قرآن ہی ایسے دے رہی ہوں کہ جن کے ساتھ پیجز لگے ہوئے ہیں. تو جو لوگ دور بیٹھے ہوئے ہیں وہ اپنے ساتھ رجسٹر وغیرہ رکھ لیں، وہاں پہ نوٹ کرتے چلے جائیں. پھر جیسے آپ براہ راست کلاس میں آئے ہوئے ہیں یا جو لوگ زوم پہ سن رہے ہیں، کوشش کر لیجئے کہ اپنے موبائل فون جو ہے نا اس کو سائلنٹ پہ کوشش کر لیجئے کہ لگا لیں، الا یہ کہ کوئی ایمرجنسی ہے. پھر جیسے آپ لوگ آتے ہیں زوم والوں کو تو چلیں پھر سہولت ہے کہ وہ ریکارڈنگ سن لیں، ٹھیک ہے. لیکن بعض دفعہ ریکارڈنگ کے اوپر بھی شیطان جو ہے نا وہ 100 طرح کے مسائل پیدا کر کے آپ کو اس سے ڈی ٹریک کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو کوشش یہ کیجئے کہ اپنے عزیزوں پیاروں کو یہ بتا دیجئے کہ یہ 1 گھنٹہ ہم قرآن کے لیے جا رہے ہیں. آپ کا بہت کرم ہوگا، مہربانی ہوگی، منتیں کر لیں ان کی کہ بھئی یہ 3 دن اس ٹائم پہ میں اویلیبل نہیں ہوں، اس کے بعد آگے پیچھے 4 دن میرے پاس ہوتے ہیں، آپ ضرور آئیے، تشریف لائیے، سر آنکھوں پر عزت کیجئے، مہمان نوازی کیجئے. کوئی ممانعت نہیں ہے، لیکن اب اگر ایک ٹائم نکال لیا ہم نے اللہ کے لیے تو پھر اس کو اچھے طریقے سے نبھانا. اور انشاءاللہ تعالی جب آپ لوگوں کو بتا دیں گے نا کہ یہ ہم نے اپنے رب کو ٹائم دے دیا ہے، یہ رب کا ٹائم ہے، یہ میرا ٹائم ہے، یہ قرآن کا ٹائم ہے. دیکھیں مہمانداریاں، آنے جانے، بازار، رشتہ داریاں، بیماریاں، اللہ یہ کہ خدا نہ خواستہ کوئی فوتگی ہو گئی ہے اور یا شدید بیمار ہیں آپ خود، یہ 2 ریزنز تو بہت جینوئن ریزن ہے. اس پہ تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ بھی صرف نظر فرمائیں گے. لیکن اس کے علاوہ جو باقی کام 4 دنوں میں مینج ہو سکتے ہیں اور ان 3 دنوں کی مارننگ میں مینج ہو سکتے ہیں، ان کو مینج کرنا ہے میں نے اور آپ نے. کوئی اور نہیں مینج کر سکتا اس چیز کو آ کر. بس ہماری طرف سے کوئی کمی نہ رہ جائے اس میرٹ کو پورا کرنے کی. کلیئر ہو گئی یہ بات؟ پھر اس کے بعد یہ کہ آپ جو واٹس ایپ پہ زوم پہ لوگ ہیں وہ اپنا کوئی بھی ترجمہ لے لیں، کوئی حرج نہیں ہے اس کے اندر، ٹھیک ہے. میں نے جو ترجمہ سلیکٹ کیا ہے ان لوگوں کے لیے وہ ہے دارالسلام والوں کا ترجمہ. تو اگر آپ کو کہیں آسانی سے اویلیبل ہو، یعنی کہ میں آن لائن والوں کو کہہ رہی ہوں، تو وہ وہاں سے خرید سکتے ہیں. پھر اس کے علاوہ یہ کہ اب جو قرآن، آپ مجھے یہ بتائیں کہ اللہ کا کلام ہے نا، اور سارے انسان کون ہیں؟ اللہ کے بندے ہیں نا، مخلوق ہے نا، ٹھیک ہے. اللہ چاہتا ہے کہ میرا کلام میرے سارے بندوں تک پہنچے، وہ تو یہی چاہتا ہے نا، ٹھیک ہے. اب ہم بندے اللہ کی اس جو چاہت ہے نا کہ اللہ چاہتا ہے، ہم کھڑے ہو جاتے ہیں بیچ میں. ہم کہتے ہیں یہ میرا مسلک ہے، وہ تمہارا مسلک ہے، یہ تمہارا فرقہ ہے، وہ اس کا فرقہ ہے، وہ یہ ہے، وہ ہے. دیکھیں ہمارے دروازے سب کے لیے کھلے، کسی فرقے پہ کوئی پابندی نہیں ہے، ٹھیک، کسی مسلک پہ کوئی پابندی نہیں. کیوں؟ کہ یہ اللہ کا کلام ہے. ہم سب اللہ کو جانیں گے تو ہمارے اندر کچھ چینجز آئیں گی نا. اگر کوئی کہیں کمی بیشی ہے، کوئی کسی اور ٹریک پہ چل رہا ہے، اگر ہم راستے ہی بند کر دیں گے تو مشکل ہو جائے گا. تو یہاں پہ بیٹھ کر کوشش کیجئے فرقہ واریت، مسلک، ذات پات، برادری، اس طرح کے کوئی کوسچنز نہ کریں، کسی کو ہرٹ نہ کریں. مت کہیں کہ یہ فلاں ایسے کرتے ہیں، وہ ویسے کرتے ہیں، لوگ ایسے کرتے ہیں، جو مرضی کرتے ہیں بھائی. لوگ کالے چور ہوں اپنے گھر میں، ہمیں کیا؟ ہم کیا کرنے بیٹھے ہیں؟ اللہ کی بات اللہ کے بندوں کو پہنچانے کے لیے بیٹھے ہیں. بس میں اور آپ کوئی یہاں پہ پولیس مین نہیں ہے، میں اور آپ یہاں پہ کوئی جج نہیں ہے، کوئی وکیل نہیں ہے کہ ہم لوگوں کے مقدمے اٹھائیں، ان کے اوپر فتوے نافذ کریں، ان کے فیصلے کریں. میرا اور آپ کا تو کوئی کام ہی نہیں ہے. میں اور آپ جسٹ طالب علم ہیں، سیکھنے کے لیے بیٹھے ہیں. جو آیا ہے الحمدللہ اللہ کا احسان. میں ٹیچر کہتی تھی کہ اگر کوئی اسکرٹ پہن کر بھی آ گئی ہے نا، کوئی پینٹ پہن کر بھی آ گئی ہے نا، تو اس کو ایسے اوپر سے لے کر نیچے تک نہ گھورو،
یہ نہ دیکھو یہ کیا پہن کے آئی، یہ کیا پہن کے بیٹھی، ٹھیک. وہ اگلے دن ہوئے ہے نا، ایسے لوگ کرتے ہیں، وہ تم تو قرآن کلاس میں جاتی، تم نے تو سر پہ دوپٹہ بھی نہیں لیا ہوا. بھائی نہیں لیا ہوا، وہ آ رہی ہے، اللہ اس کے دل کو کھولیں گے، وہ اللہ کو جانے گی، اس کے سر پہ دوپٹہ بھی اللہ کرے گا، آ جائے گا تو پیک مل جائے گی، 2 سال میں مل جائے، 4 میں مل جائے، کوئی بات نہیں. آپ کون ہوتے ہیں خدائی فوجدار؟ ایسے اس کلاس، میری کلاس جو ہے نا، اس میں اس طرح کی کسی بات کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اب آپ دیکھیے کہ کوئی کوشچن ہوتا ہے، کوشش یہی کیجئے کہ آپ کے جو کوشچنز ہیں نا، جو تفسیر میں کرواؤں گی، اپنے کوشچن تفسیر سے متعلق رکھیں بس. فقہی کوشچنز، ادھر ادھر کے کوشچنز، اس کو جواب دینے کا میرے پاس کوئی پلیٹ فارم نہیں ہے، ٹھیک ہے. اپنے وہ کوشچنز مختلف اسکالرز کے سامنے رکھیے، اور ہر ایک بندے کے آگے پیچھے کوئی نہ کوئی اسکالر، کوئی مولوی صاحب، کوئی نہ کوئی لوگ ہوتے ہیں، آپ ان سے اپنے ان سوالوں کے جواب دیجیے. میں آپ کو کن سوالوں کے صرف جواب دے سکتی ہوں؟ جو ہم تفسیر پڑھ رہے ہیں، جو چیز ہمیں سمجھ نہیں آئی، یہ آیت ایسے تھی، آپ نے یہ آیت ایسے بیان کی، آپ اس کو دوبارہ سے کلیئر کیجئے. میں آپ کو صرف وہ بتا سکتی ہوں، کیونکہ میں مفتی بھی نہیں ہوں، میں کوئی عالم بھی نہیں ہوں، میں کوئی اسکالر بھی نہیں ہوں، میں آپ کی طرح ہی ہوں. بس تھوڑا سا قرآن کو آپ سے پہلے پڑھ لیا ہے، تو جو تھوڑا پہلے پڑھ لیا وہ نالج میں آپ میں شیئر کرنے کے لیے بیٹھی ہوں، ٹھیک. ہماری جو قرآن کلاس ہے یہ کوئی بہت ہائی لیول کی علمی کلاس نہیں ہوگی، اس کو پہلے دن ہی اپنے ذہن میں واش آؤٹ کر لیجئے. یہ کون سی ہے؟ تذکیری کلاس. تذکیر کسے کہتے ہیں؟ کہ ہم ایک دوسرے کو بیٹھ کر نصیحت کریں گے، سکھائیں گے، بتائیں گے بھی عمل ایسے کرنا ہے، عمل میں جو کمیاں ہیں ان کو ایسے دور کرنا ہے. یہ ہمارے رب کا حکم ہے، یہ ہمارے رب کی پسند کا کام ہے، یہ ہمارے رب کی ناپسند کا کام ہے. ہم نے جسٹ یہ سیکھنا ہے. ہماری کلاس میں نے آپ کو جب ایڈ آپ کو ملا ہوگا نا، آپ نے دیکھا ہوگا، اس میں پڑھا بھی ہوگا کہ ہم آسان سادہ تفسیر کر رہے ہوتے ہیں، ہم بہت ڈیپتھ میں نہیں جاتے. ہاں کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ نے بہت صلاحیت دی ہوتی ہے، وہ علم میں بہت آگے جانا چاہتے ہیں، تو ہم نے ان پہ پابندی نہیں لگائی ہوئی. وہ مجھ سے پڑھتے ہیں، وہ گھر جا کے 10 تفسیریں کنسلٹ کریں، اس کو اکٹھا کریں. وہ کوئی ایسا سوال ہے جو کلاس کے باقی لوگوں سے کی دلچسپی کے متعلق ہے، وہ کلاس میں کریں، نہیں ہے تو ان باکس کر کے مجھ سے پوچھ لیں، لیکن پوچھنا کون سا سوال ہے؟ جو تفسیر سے ریلیٹڈ ہے. باقی کوسچنز آپ اسکالرز کے لیے رکھیں، ٹھیک. اس کے علاوہ آپ کلاس میں جب بیٹھتے ہیں، آتے ہیں، تو آپ دیکھتے ہیں کہ بھئی یہ چیز، اس میں کچھ امپروومنٹ ہونی چاہیے، اس میں کچھ بہتری باجی کو لانی چاہیے، ٹھیک ہے. تو آپ مجھے لکھ کے دے دیجئے کہ باجی آپ یہ کام ایسے کر لیجئے تو زیادہ ہمارے خیال میں فائدہ ہوگا. اگر یہ کام ایسے نہ کیا جائے تو ہمارے خیال میں یہ زیادہ فائدہ مند بات ہوگی. تو آپ اپنی سجیشن دیجئے، ہمارے لیے ممکن ہوگا اس سجیشن کو دیکھنا، تو ہم ضرور اس کے اوپر عمل کریں گے، کیونکہ جو اچھی سجیشن ہوتی ہے، اچھا مشورہ ہوتا ہے، وہ انسان کو بہتری کی طرف لے کے جاتا ہے، ٹھیک ہے. ایسا ہے کہ جب میں کوئی چیز، کوئی پوائنٹ آپ کو بتاؤں تو آپ سمجھیں کہ یہ بہت ضروری ہے، تو اس وقت پتہ ہے کلاس میں ٹائم نہیں ہوتا کہ بار بار ریپیٹ کیا جا سکے. تو واٹس ایپ پہ آپ کو جب لیکچر شیئر ہوگا، آپ وہاں پہ دوبارہ سن لیجئے گا اتنے منٹ کے بعد کی ریکارڈنگ. تو آپ جب تسلی سے گھر جا کے پھر اپنی کوئی چیز لکھنی ہے، کوئی نوٹ پورے کرنے ہیں، تو نوٹس تو اس کو پورا کر لیجئے گا، ٹھیک ہے.